الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کارروائی کی، جواب دیا انڈیا کو، جیسا کہ ہم یہ ساری گفتگو اپنے پچھلے بیان میں ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن تھوڑی سی اسی گفتگو کو دہراتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف چلوں گا۔ جیسا کہ پاکستان نے جواب دیا ان بچوں کا، معصوم بچوں کا اور ان نہتے مسلمانوں کا کہ جن پر رات کے اندھیرے میں انہوں نے حملہ کیا، ہندوستان نے حملہ کیا اور شہید کیا، اور پاکستان نے صبح روشنی میں ان کے گھر میں گھس کر مارا، اور الحمدللہ ایسا جواب دیا کہ جس کی چیخیں پوری دنیا نے سنی، اور ہمارے جنرل اور ہمارے سپہ سالار نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پاکستان وقت کا تعین بھی خود کرے گا اور خود ہی یہ حملہ دن میں کرے گا، اور انشاءاللہ ایسا حملہ ہوگا، ایسا جواب ہوگا کہ اس کی جو ہے گونج پوری دنیا سنے گا۔ کوئی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا سنے گا، اور الحمدللہ پوری دنیا نے سنا۔ اور پھر جب انڈیا نے دیکھا کہ ہم اب مرتے ہیں، اب یہ بھاگا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا، اور اس کو جا کر اس نے اپنا سارا دکھ درد سناتے ہوئے اس کی پیٹھ پیچھے چھپ گیا اور کہا کہ مجھے بچا لے، یہ نہ ہو کہ پاکستان میرے چیتھڑے اڑا دے۔ اور اس کے بعد اب ٹرمپ نے پاکستان کو فون کیا، رابطہ کیا پاکستان سے، اور جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ اب جنگ بندی جب ہو گئی، یعنی کہ دونوں فریقین میں یہ بات طے ہو گئی کہ نہ ہم حملہ کریں گے نہ تم کرو گے، اس کے باوجود پھر کل شام سے یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔ اس نے پھر سے اپنے ڈرون بھیجے پاکستان میں، جبکہ پاکستانی ایئر فورس نے الحمدللہ اپنی دفاع کا ثبوت دیا، اپنے دفاعی نظام کا ثبوت دیا، اور ان کے سارے ڈرون مار گرائے، اور یہ بتلا دیا دشمن کو کہ الحمدللہ ہم سو نہیں رہے، جبکہ پاکستان کے ڈرون بھی دہلی تک گئے اور ایسی وہاں سے فوٹیج لے کر واپس آئے کہ جب اب کبھی دوسرا حملہ کرنا پڑا تو پاکستان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور انشاءاللہ اس بار جو حملہ ہوگا، ہمارے سپہ سالار پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اگلا جو حملہ ہوگا وہ انشاءاللہ یہ پھر پوری زندگی تا قیامت تک یاد رکھیں گے کہ پاکستان نے کوئی حملہ کیا تھا۔ پہلے تو انشاءاللہ بنیان مرصوص کو یہ نہیں بھولیں گے، قیامت تک نہیں بھولیں گے، لیکن جو اگلا حملہ ہوا تو ان کی نسلیں یاد کریں گی کہ پاکستان نے کوئی حملہ کیا تھا، پاکستان نے کوئی جواب دیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ پاکستان کوئی جواب دے، ہم آپ کو ایک بار کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اپنی حرکتوں کو بند کر دو اور آ کر معافی مانگ لو، تو پاکستان بڑا دل رکھتا ہے، بہت بڑا دل رکھتا ہے، اور یہ تمہیں معاف بھی کر دے گا اور سینے سے لگائے گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو پھر سینے پر بم باندھ کر تمہارے گھروں میں گھس جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ بہرحال مسلمان کبھی بھی شہادت سے گھبراتا نہیں، اپنی ہتھیلیوں پر اپنی جانیں لے کر نکلا ہوا ہے۔ ہمارا فوجی، ہمارا سپہ سالار، ہمارے سپاہی اپنی ہتھیلیوں پر اپنی جانیں لے کر نکلے ہوئے ہیں،
سروں پر کفن باندھ لیے ہیں، اب یا تو پھر انڈیا ختم ہوگا یا پھر اپنی حرکتوں سے باز آئے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، یہ ان مجاہدین کے حوصلے بلند کرنے کے لیے ہے جو ہمارے مجاہدین سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلامی سرحدوں پر ایک دن اور ایک رات، 20-25 سال کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک دن اور ایک رات کی بات کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات جس نے اسلامی سرحدوں پر پہرا دیا، اللہ تبارک و تعالی انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، جہنم کی عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ میں نے حدیث شریف کا مفہوم عرض کیا ہے۔ اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، مسلمانوں کے دو گروہ ہوں گے، ایک ہند پر حملہ کرے گا، ہند کو فتح کرے گا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہودوں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ جنگ کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جنگ کرنی ہے وہ آخری جنگ ہونی ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہونی ہے۔ تو یہ دو گروہ مسلمانوں کے وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ حرام فرما دی، جہنم سے ان کو آزاد فرما دیا۔ اب یہ بتائیں کہ ایسی فوجیں یا ایسی قومیں کب ہاریں گی، کیسے ہاریں گی کہ جن کو نہ ہی موت کا ڈر ہے، جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ شہادت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ کب ہم شہید ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ شہید کا بڑا ہی رتبہ ہے۔ شہید کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالی شہید کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو شہید کا تو بڑا ہی رتبہ ہے۔ مسلمان شہادت حاصل کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں، اور یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ مسلمانوں کا کیا مقابلہ کریں گے؟ مسلمانوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جو آب زمزم پیتے ہیں ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اور یہ تو اس گائے کا پیشاب پیتے ہیں کہ جس کا بچہ بھی اس کا پیشاب نہیں پیتا، وہ بھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی پیشاب نہیں پیتا۔ اور یہ تو جس گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جس کو اپنی ماتا مانتے ہیں، جس کو اپنا بھگوان مانتے ہیں، ہم مسلمان اسی کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، ان کے بھگوان کو ہم کھا جاتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیسے بچیں گے؟ یہ کیسے رہیں گے؟ ان کو بھی پاکستان انشاءاللہ نیست و نابود فرما دے گا، ان کے چیتھڑے ہواؤں میں اڑا دے گا، جیسے کہ پچھلے کل صبح جو ہوا اس میں پاکستان نے ان کے چیتھڑے اڑائے، اور الحمدللہ پاکستان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمارے سپہ سالاروں کو، ہمارے فوجیوں کو یہ طاقت بخشی، یہ قوت عطا کی کہ الحمدللہ انہوں نے گھر میں گھس کر اور ان کے ان اڈوں پر جو ان کے ڈیفنس ایریاز تھے، وہاں پر جہاں ان کے مورچے تھے، وہاں پر جہاں پر ان کے فوجی موجود تھے، وہاں پر حملہ کیا، عام عوام پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ چاہے جنگ بھی ہو، بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں پر حملہ نہیں کرنا۔ اور الحمدللہ ہماری فوج نے اس چیز کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے حملہ کیا، نہ بوڑھوں کو زخمی کیا، نہ بوڑھوں کو تکلیف پہنچائی، نہ بچوں کو، نہ ہی عورتوں کو، صرف اور صرف ان فوجیوں کو جو پاکستان کے خلاف اپنی آوازیں اور اپنی بندوقیں کھولے کھڑے ہیں، ان کو خاموش کرایا۔ اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی کارروائی ہوگی تو وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ ان تمام ممالک کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا شکریہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہیں، جن میں
چند نام میں شامل کرتا ہوں، جن میں پہلے تو چین کے حکمرانوں کا اور چین کی عوام کا، اسی طرح سے ترکی صدر اور ان کی عوام اور ان کی حکومت کا، اور اسی طرح سے آذربائیجان، ان کی حکومت اور ان کی عوام کا، اور فلسطین نے بھی، چاہے وہ جتنی خود پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے اس کے اوپر جتنے حملے ہو رہے ہیں، اس کے باوجود فلسطین نے پاکستان کو یاد رکھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے مسلمان بھائی ملک پر برا وقت آ رہا ہے، تو اس نے بھی اپنا ثبوت پیش کیا، اس نے بھی اپنی طرف سے مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح سے تمام ان لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری قوم آپ لوگوں کے ساتھ ہے، جو ہمارے ساتھ ہیں مشکل وقت میں انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہماری قوم، تمام پاکستانی جو ہیں ہماری پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے ملک پاکستان کو دشمن کی محلی نظر سے محفوظ فرمائے اور دشمن کے ناپاک ارادوں سے محفوظ فرمائے، اور دعا ہے کہ رب تعالی ہمارے ملک پاکستان کی فوج کے حوصلے بلند فرمائے اور فوج کے سربراہان کے حوصلے بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور پاکستان کو فتح سے ہمکنار فرمائے۔ اور دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، اور رب تعالی کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی فلسطین کے مجاہدین کے حوصلے بلند کرتے ہوئے انہیں فتح سے ہمکنار فرمائے، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، یہود و نصارہ کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین لکھ دیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ کس قدر پاکستانی فوج سے، پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور فلسطین سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ لازمی کامنٹ میں آمین بھی لکھیں، اور اس کے بعد پاکستان پاک فوج زندہ باد کا نعرہ بھی لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔